یہ واقعہ ایک سید زادے کے ساتھ پیش آیا جو میرے دوست ہیں۔ قریبی گاؤں میں ان کا آستانہ اور گھر ہے۔ میں اپنے گاؤں سے کافی دور جرنیلی سڑک کنارے واقع ایک ڈیری فارم پر ملازم تھا۔ دن میں 2 بار کمپنی کی گاڑی دودھ لے جاتی تھی، پہلی بار صبح 11 بجے اور دوسری دفعہ رات 10 بجے۔ صبح 11 بجے گاڑی لوڈ کروانے کے بعد گھر آ جاتا تھا، رات کو دوبارہ 9 بجے جاتا تھا، 10 بجے گاڑی کو لوڈ کروانے کے بعد تقریباً 11 بجے دوبارہ گھر آتا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں سے باہر نہر کنارے واقع ہے، نہر کے ساتھ جنگل ہے، جنگل سے تھوڑا سا ہٹ کر ہمارا ڈیرا ہے۔ ایک صبح میں ناشتے کے لیے انڈے لینے گاؤں آیا۔ جب انڈے لے کر واپس گھر جا رہا تھا تو یوں ہی جنگل والے راستے پر پہنچا، اچانک پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک بزرگ آدمی سامنے آ گیا۔ مجھے روکا اور کہا، تم روزانہ رات کو دیر گئے یہاں سے گزرتے ہو، اس وقت ہماری خواتین رفع حاجات کے لیے باہر ہوتی، تم ان کے پاس سے بلند آواز میں گیت گاتے گزرتے ہو، تمہاری یہ حرکات ہماری غیرت کو للکارنے کے مترادف ہیں، تم بے وقت خواتین کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہو، وہ ہر رات تمہارے تنگ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے تنگ آ کر ہمیں بتایا، اور تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس راستے سے رات کے وقت گزرنا بند کر دو، ضروری کام نپٹا کر سرے شام ہی گزر جایا کرو، اگر آئندہ تم رات کو دیر سے گزرے تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ میں نے سب باتیں سن کر اسے جھٹکا، زور سے دھکا مار کر راستے سے ہٹایا اور گھر کو چل دیا۔ اگلے دن رات 11 بجے قریب سائیکل پر سوار میں جو ہی نہر کا موڑ مڑا، سامنے یکدم ایک کتا آ گیا۔ جب بچنے کے لیے میں نے سائیکل موڑی تو وہ بھوں بھوں کرتا پھر سامنے آ گیا۔ میں نے بریک لگا کر جب غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس کا قد اونچا ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا قد میرے قد سے اونچا ہوتا گیا۔ اس کو دیکھنے کے لیے جب میں نے اوپر نگاہ دوڑائی تو میری سائیکل بھی اوپر اٹھتی گئی۔ پھر پتہ اس وقت چلا جب میرا چہرہ اس کے چہرے کے سامنے آ گیا۔ وہ غصے سے پھنکارنے لگا، میرا گریباں پکڑا اور مجھے اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے سائیکل اٹھا کر دور پھینک دی۔ سائیکل دھڑام سے نہر میں جا گری، جس کی شڑاپ کی آواز میں نے سنی، پھر مجھے بھی زور سے نیچے پھینک دیا۔ نیچے زمین پر یوں ہی میرے پاؤں آٹی کے مجھے یوں لگا جیسے میں روئی کے ڈھیر میں دھنس گیا ہوں۔ سامنے ہی میری سائیکل کھڑی تھی جس پر سوار ہو کر میں گھر چلا گیا۔ ہم خاندانی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم خاص ہے، اس نے اپنی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ پنجاب کے طول و عرض میں ہمارے مریدین ہیں، اپنے مسائل کے حل، تکالیف کے ازالے اور کاروبار کی ترقی کے لیے دعا کروانے اور تعویذ لینے کے لیے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ لاہور سے ماں بیٹا ہمارے پاس تشریف لائے۔ ان کی ایک لڑکی تھی جس کی طبیعت اکثر خراب رہتی، اس کو بے ہوشی کے دورے پڑتے، غصے کے عالم میں گھر کے برتن توڑ دیتی، اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، گھر میں موجود لوگوں کو ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیتی، دکھ کے عالم میں اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے، روتے روتے ہچکی بند جانے کی وجہ سے اس کی گردن لمبی ہو جاتی، دانت ہونٹوں سے باہر نکل آتے، ہاتھ پاؤں عجیب ہو جاتے۔ یہ کیفیت اس پر کافی دیر طاری رہتی، میلی کچیلی رہتی، لیکن دورے کی حالت میں منہ سے نکلنے والی جھاگ جب ان کپڑوں پر پڑتی تھی یہ خود بخود صاف ہو کر چنبیلی کے پھولوں کی طرح مہکنا شروع کر دیتے۔ اس کی یہ کیفیت سسرال میں ہوتی، جب بھی میکے آتی حشاش بشاش ہو جاتی، خوشی انگ انگ سے پھوٹتی، طبیعت ایسی بحال ہوتی جیسے اسے تو آج تک چھینک بھی نہ آئی ہو۔ طبیعت خراب ہوتے ہی خاوند فوراً اس کو میکے لاتا، جہاں پہنچتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتی، منہ سے خوشی کے فوارے پھوٹتے، گال سیب کی طرح دمکتے، ہونٹ گلاب کی پتیاں لگتے، سہیلیوں کو ملتے صبح سے شام ہو جاتی، رات کو تنہا کمرے میں سوتی، جبکہ سسرال میں خاوند کے ساتھ کمرے میں سوتے ہوئے بھی ڈرتی۔ اس کی طبیعت کے اس اچنبے سے میکے اور سسرال والے دونوں گھرانے سخت پریشان تھے۔ سسرال جاتی دورے ختم نہ ہوتے، میکے آتی خوشیوں کی شام نہ ڈلتی اور واپس جانے کا نام نہ لیتی۔ اس پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس کی ماں اور بھائی ہمارے پاس آئے اور پرزور اپیل کی کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے ہاں لاہور جا کر اس لڑکی جس کا نام نجمہ تھا اس کا علاج کرے۔ ساتھ اس لیے نہیں لائے تھے کہ جب بھی اس کو دم درود کے لیے پیروں فقیروں کا نام لیتے ہیں تو وہ بفر جاتی ہے، اس کی آنکھیں غصے سے ابلنے لگتی ہیں، نتنوں سے جیسے دھواں نکلنے لگتا ہے، آنکھوں سے نکلنے والے شرارے گھر کے لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں، اس لیے وہ اس کو گھر سے باہر علاج کی غرض سے لے جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ہم دم درود تویز گنڈا کا کاروبار سمجھ کر یا پیسے کمانے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ خدمت خلق اور عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مریض پر اپنا خاص کرم کرتا ہے اور اسے صحت یاب کرتا ہے تو ہمیں روحانی تسکین ہوتی ہے۔
ہم پروردگار کے حضور سربہ سجود ہوتے ہیں کہ ہماری وجہ سے کسی کے گھر سے پریشانیوں کا خاتمہ ہوا اور خوشیوں کا میلہ لگا۔ مریدوں کے چہروں پر خوشی کے آثار دیکھ کر ہمارے دل ان سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس گھرانے کی پریشانیاں راحتوں میں بدلنے کے لیے جب میں نے وہاں جانے کی حامی بھری تو ان ماں بیٹے کے چہروں پر خوشی کے آثار نظر آئے۔ یہ تبدیلی دیکھتے ہی میرے اندر خوشیوں کا جہاں آباد ہو گیا۔ میری وجہ سے دو دکھی دلوں کو سکھ کا سانس لینا نصیب ہوا۔ ان لاہور سے آئے مہمانوں کی ہم نے جی بھر کر خدمت کی۔ شام کو مہمان لڑکے کے ساتھ چہل قدمی کے لیے ہم لوگ نہر کنارے آ نکلے۔ نہر کنارے پانی کے ساتھ کھیلتے ہمیں کتنی ہی دیر ہو گئی۔ وقت گزرنے کا احساس اس وقت ہوا جب ہمارا سیل فون بجنے لگا۔ گھر والے ہمارے بارے میں پریشان ہو گئے تھے۔ کھانا تیار تھا، وہ کب کا ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ہم نے فوراً واپسی گھر کی راہ لی۔ باتیں کرتے کرتے نہر سے نیچے والی سڑک پر گھر کی طرف مڑے تو سڑک کے ساتھ جنگل میں منگل لگا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھی۔ چھوٹے چھوٹے خانہ بدوشوں کے خیمے ایک قطار میں لگے ہوئے تھے، جن کے سامنے خواتین چولہے جلائے کہیں روٹیاں پکا رہی تھیں، کہیں سالن تیار کیا جا رہا تھا۔ کوئی عورت آٹا گوندنے میں مصروف تھی، کوئی سبزی کاٹ رہی تھی، جبکہ چھوٹے بچے ننگ جھڑنگ کھیل کود میں مصروف تھے۔ اونٹوں کی لمبی قطار تھی، کچھ اونٹ دائرے میں بیٹھ کر چارہ کھا رہے تھے۔ مرد حضرات الگ ٹولیوں میں بیٹھ کر حقے کے کش لگا رہے تھے، ساتھ ہی اشاروں سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ کچھ مرد گائے بھینسوں کو چارہ ڈال رہے تھے۔ غرض یہ کہ لوگوں کے جہاں آباد تھا اور سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ یوں ہی ہم وہاں سے گزرنے لگے، ان خیموں سے بھاگ کر آنے والے چھوٹے کتوں کے غول نے ہمیں گھیر لیا۔ یہ چھوٹے کتے دیکھتے ہی دیکھتے قد و قامت میں بڑھ کر ہاتھی کی طرح دیوہیکل ہو گئے۔ آنکھیں ٹارچ کی طرح جلنے لگی، لیکن ان سے سفید کی بجائے لیزر کی طرح لال رنگ کی تیز روشنی نکل رہی تھی۔ یہ روشنی جب ہمارے جسم پر پڑتی تو یوں محسوس ہوتا کہ ہم پر انگاروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جب زمین پر پڑتی تو وہاں گڑھا بن جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے ارد گرد گڑھے ہی گڑھے بن گئے۔ کتے کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ یہ رال سیاہ رنگ کے مائع کی صورت میں ہمارے ارد گرد پھیلنے لگی۔ پھیلتے پھیلتے جب یہ گڑھوں کے اندر جانے لگی تو وہاں سے آگ کے شعلے یوں بلند ہونے لگے جیسے لکڑی یا کاغذ پر پیٹرول ڈالا جائے تو شعلے بلند ہوتے ہیں۔ دائروں والی آگ نے جلدی ہمیں گھیر کر گرمی سے بے حال کر دیا۔ اس حیران کن اور پریشان کن صورتحال سے مہمان سخت سراسیمہ اور پریشان تھا۔ ڈر کے مارے اس نے میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ یوں ہی اس نے میرا ہاتھ تھاما، اسے یوں لگا جیسے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں داخل ہو گیا ہو۔ یہ بلند و بالا شعلے ایک خاص حد سے آگے نہ بڑھے۔ مہمان کی پریشانی دور کرنے کے لیے درود پڑھ کر میں نے کتوں کی طرح منہ کر کے پھونک ماری۔ پھونک مارنے کی دیر تھی کہ کتے آنکھوں سے یوں اوجھل ہوئے جیسے وہ یہاں تھے ہی نہیں۔ آگ کے شعلے گلاب کی پتیوں کی طرح معطر ہو کر ماحول کو خوشگوار بنانے لگے۔ اس خوشبو زدہ ماحول میں ہم چلتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے کے لیے بستروں پر لیٹتے ہی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے۔ اگلی صبح نماز پڑھنے کے بعد مخصوص درود پڑھے، پھر مہمانوں کی آبھگت میں لگ گیا۔ مہمان لڑکے نے اپنی والدہ کو رات والی ساری صورتحال بتائی۔ واقعہ سننے کی دیر تھی کہ وہ تو میرے پاؤں میں بیٹھ گئی، ہاتھوں اور پاؤں کے بوسے لینے لگی۔ میری کرامت کی قائل ہو کر مزید وقت ضائع کیے بغیر گھر کو تیار ہو گئی۔ میں نے اکیلے وہاں جانے کو مناسب نہ سمجھا اور اپنا ایک خاص مرید جتن کو بھی تیار کر کے ساتھ لیا اور لاہور روانہ ہو گیا۔ لاہور پہنچتے ہی ہمیں سارانخوں پر بٹھایا گیا۔ پورا خاندان ہماری آؤ بھگت میں لگ گیا۔ ماں بیٹا ہمارے حکم پر صدقے واری ہو رہے تھے۔ کتنے ہی فرد ہماری خدمت میں جت گئے۔ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی مریضہ کو دورے پڑنے کی بجائے سراسیمگی اور پریشانی نے گھیر لیا اور اس کی آنکھوں سے ہمارے لیے نفرت کے آثار پھوٹنے لگے۔ اس کی بے رغبتی انتہا کو پہنچ گئی۔ اشاروں کنایوں میں ہمیں بے عزت کرنے لگی، ہمارا مذاق اڑانے لگی، جھوٹا، فراڈیا، لٹیرا، کتنے ہی لقب عطا کر دیے۔ شام کے کھانے تک اس نے نفرت کی انتہا کر دی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر والوں نے اپنے حالات کی بہتری کی دعا کروائی، پھر اپنی بیٹی نجمہ کی بیماری کے بارے میں ہمیں بتایا، اس کو پڑنے والے دوروں اور ان کی شدت سے آگاہ کیا۔ جب سب کے سامنے نجمہ سے مرض کے بارے پوچھا تو وہ انتہائی حدق امیز لہجے میں بولی، پیری فقیری کے دعوے کرنے بہت آسان کام ہیں، لیکن حقیقی پیر بن کر مسائل کو حل کرنا، مشکلات کو خوشیوں میں بدلنا اللہ کے محبوب بندوں کا کام ہے، جعلی پیروں کا نہیں۔ تم جھوٹ موٹ کی کرامات دکھا کر لوگوں کو متاثر کر سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ اگر تم اصلی پیر ہوتے تو کرامات دکھانے کے لیے یوں در بدر خوار نہ ہو رہے ہوتے، لوگ خود بخود تمہارے در پر کھینچے چلے آتے۔ تم نے پیسے بٹورنے کا ڈھنگ رچا رکھا ہے۔ حقیقی سچے مخلص پیروں کو تو اپنے آستانے پر ہی مریدوں کے مسائل حل کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔
تم کتنے فارغ ہو کر گھر چھوڑ کر یہاں اتنی دور آئے بیٹھے ہو؟ ہمارے گھر کے تمام افراد کو تم نے پریشان کر رکھا ہے۔ تمہاری فرمائشیں غریب کی زندگی کی طرح طویل ہوتی جا رہی ہیں۔ تم نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ تم سے گزارش ہے کہ اپنی فیس اور نذرانہ لو اور چلتے بنو۔ تم جیسے پیر پہلے بھی آئے جن تو نکال نہ سکے، البتہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہماری جیبوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے من کی بڑاس نے ہماری غیرت کو جلا کر رکھ دیا۔ جتنا ناپے سے باہر ہو گیا، اس کے گھر والوں سے بولا، اس کے جن آپ کے سامنے نکالیں یا ہمیں الگ کمرہ دو گے جہاں عمل کریں گے۔ گھر والے دورے پڑنے کے دوران اس کی حالت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ کب اپنی آنکھوں کے سامنے اسے تماشا بنتے دیکھ سکتے تھے؟ اس نے پہلے ہی انہیں ناکو چلنے چوارک تھے، سو انہوں نے ایک الگ کمرے میں انتظام کیا۔ میں مریض دتن کمرے میں بیٹھ کے اگربتی جلا کر خوشبو کی دھونی دی گئی۔ روح کیوڑا اور گلاب چھڑا کر پورے کمرے کو معطر کیا گیا۔ دتن نے میرے اشارہ پاتے ہی مریضہ کو بالوں سے پکڑا اور انتہائی غصے کے ساتھ زوردار ایک تھپڑ دائیں گال پر مارا اور دوسرا بائیں گال پر۔ پھر بالوں کو دونوں ہاتھوں پر لپیٹ کر اسے اوپر اٹھا لیا اور زور کے ساتھ اس کا سر دیوار پر دے مارا۔ جو ہی اس کا سر دیوار سے لگا تو اس کی آنکھوں کے آگے تارے رقص کرنے لگے۔ وہ جو ہی تھوڑا سا سنبھلی تو بجلی کی تیزی سے اٹھی اور میرے پاؤں پر گر کر گڑ گڑانے لگی اور معافی مانگنے لگی۔ مزید مار سے بچنے کے لیے دتن کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، پھر خود ہی ٹیپ ریکارڈ کی طرح بولنے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو ٹھگ پیر سمجھ بیٹھی۔ آپ واقعی پہنچی ہوئی سرکار ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے دتن کو مزید مارنے سے منع کیا اور اصل ماجرا پوچھا تو وہ گویا ہوئی۔ جوان ہوتے ہی مجھ پر حسن ٹوٹ کر برسا تھا۔ کتنے ہی من چلے میری راہوں کے منتظر رہنے لگے۔ ہمارا دور پار کا ایک رشتہ دار بھی میرے حسن پر مر مٹا ہمارے گھر تک آ پہنچا۔ مجھ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، مگر میں اس کے جال میں نہ پھنسی بلکہ ہمیشہ اس کو کھری کھری سناتی۔ اس کی روز روز کی بک بک سے تنگ آ کر میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ میری والدہ نے بھی اس کی خوب بےعزتی کی۔ اب تو وہ بھی پھر گیا اور مجھے دھمکی دی کہ اب میں تجھے ہر حالت میں حاصل کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ اس کی بہن ہمارے گھر آئی، میرا اور ماں کا حال پوچھا۔ اسی دوران بھائی گھر آیا تو اس سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ پھر تو وہ روز آنے لگی، ہمیں کم اور بھائی کو زیادہ وقت دیتی۔ اس کے کمرے میں بیٹھ کر اس سے گپ شپ کرتی، بھائی بھی خوب مزے سے اس کی باتیں سنتا۔ پھر بھائی کی یہ حالت ہوگی کہ اس کے بغیر پل بھی نہ گزارتا، ہمیشہ اس کا منتظر رہتا۔ تنہائی میں وہ تمام شرافت کے حدوں کو عبور کر گئے اور عیاشی کے جنگل میں مور بن کر ناچنے لگے۔ جب میرا بھائی اس کے جسم کا رسیہ بن گیا تو وہ پھر اچھل کود کرنے لگی۔ بھائی بڑی شدت سے اس کا انتظار کرتا، کبھی کبھار اسے لینے اس کے گھر پہنچ جاتا۔ جب میرے بھائی کا اس کے بغیر جینا محال ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کو ساتھ لانے لگی۔ جب امی نے اس کے بھائی کو گھر آنے سے پھر منع کیا تو میرا بھائی سامنے آ گیا اور والدہ کو سختی سے روک دیا کہ آئندہ جس وقت ان کا جی چاہے یہ دونوں بہن بھائی ہمارے گھر آ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی امی تو خاموش ہو گئیں۔ اس دوران اس کے بھائی کی شرارتیں میرے ساتھ ہونے لگیں۔ وہ دن میری زندگی کا منحوس ترین دن تھا۔ بھائی ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا، ماں ایک مارگ والے گھر گئی ہوئی تھی، دوسرے لوگ بھی گھر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ اس دوران وہ دونوں بہن بھائی آ دھمکے۔ سلام دعا کے بعد میں نے میرے بھائی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر گیا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں، جب دوسرے لوگ آئیں تب آنا، ابھی چلے جاؤ، میں گھر کے کاموں میں مصروف ہوں، آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ سن کر دونوں بہن بھائی اٹھے اور باہر کی طرف چل دیے۔ دروازے پر پہنچے تو انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی اور واپس پلٹ کر میرے پاس آئے۔ مجھے زبردستی گھسیٹ کر کمرے میں لے گئے۔ بہن باہر آ گئی، بھائی نے دروازے کو کنڈی لگائی، پھر میرے بدن سے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ جب میں برہنہ ہو گئی تو اس نے جیب سے موبائل نکالا اور میری تصویریں بنانا شروع کر دی۔ پھر فلم بنائی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ دست درازی پر اتر آیا، مگر میں نے عزت بچانے کے لیے خوف اور شرم کو بالائے طاق رکھ کر زور زور سے شور کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھبرا گیا، کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا۔ میں نے کپڑے پہنے، اپنی حالت سنواری، رو رو کر برا حال کر دیا، مگر صورت حال کسی کو نہ بتائی، صبر شکر کر کے خاموش ہو گئی۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آیا، تنہائی پاتے ہی ایک لفافہ مجھے تھما کر چلتا بنا۔ جب کمرے میں جا کر میں نے وہ لفافہ کھولا تو اس میں میری ننگی تصویریں تھیں جن میں وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مگر مجبوری تھی، کیا کرتی، وقت کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن اس کی بہن نے مجھے موبائل فون دیا اور کہا اگر عزت عزیز ہے تو اس موبائل سے بھائی سے رابطے میں رہنا، اگر فون نہیں سنو گے تو تمہاری ننگی تصویریں تمہارے بھائی اور محلے کے لفنگے لڑکوں کو دے دی جائیں گی۔ میں تو اب موت کے شکنجے میں پھنس گئی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، سو اس کے فون کا انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی ایک بہت امیر گھرانے میں میری شادی ہوگی۔ میں کافی حد تک مطمئن ہو گئی کہ نہ یہاں رہوں گی اور نہ ہی وہ مجھے تنگ کرے گا۔
مگر شادی کے بعد مجھ پر تو مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میری ازدواجی زندگی اجیرن ہو گئی اور آج تک میں خون کے آنسو رو رہی ہوں۔ شادی کے بعد اس کی کالوں کا تانتا بن گیا۔ مجبوراً ایک ہفتے بعد ہی مجھے میکے آنا پڑا۔ گھر آتے ہی دوسرے دن اس کے گھر چلے گئی۔ وہ تو کب سے میرا منتظر تھا۔ میں اب شادی شدہ تھی۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور اپنی حوث کی پیاس بجھائی۔ پھر تو اس کا وتیرہ بن گیا۔ جب اس کا جی چاہتا مجھے بلا لیتا اور میری عزت سے کھیلتا۔ اس کی خواہشات کی تسکین کے بعد ایک بار پھر سسرال چلی گئی۔ سسرال آئے مجھے ہفتہ گزرا تھا کہ اس کی کال آ گئی کہ میں تمہارے سسرالی شہر آ رہا ہوں، ہوٹل میں کمرہ بک کرواؤں گا، رات تم کو میرے ساتھ گزارنی ہوگی۔ یہ سنتے ہی میں تو پریشان ہو گئی۔ میرا خاوند عمر میں مجھ سے بڑا تھا، میرے حسن کا دل دادا تھا، ایک پل اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا تھا، میرے پاؤں کو دھو کر پیتا۔ اتنی بڑی دلیری کرنا کہ اپنے شہر میں عورت ذات گھر کی مالک اور خاندان کی ذمہ دار فرد ہو کر کیسے رات ایک پرائے مرد کے ساتھ ہوٹل میں گزار سکتی تھی، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر۔ میں نے اسے صاف صاف جواب دے کہ میں ہوٹل میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتی۔ یہ سنتے ہی وہ تو بھی پھر گیا، دھمکیاں دینے لگا، تمہاری ننگی تصاویر تمہارے خاوند کے حوالے کر دوں گا۔ میں کب برداشت کر سکتی تھی کہ ہنسا بستہ گھرانہ اجڑ جائے۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی، منت سماجت کر کے اسے آنے سے روکا اور 2 دن بعد میکے آنے کا وعدہ کیا۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا اور میری وفا کی تعریفیں کرنے لگا۔ ابھی سسرال آئے 4 دن گزرے تھے، واپس پھر میکے جانے کا کوئی بہانہ ہاتھ نہیں آ رہا تھا، جس کو سناتے ہی مجھے میکے جانے کی اجازت مل جاتی۔ آخر سوچ سوچ کر ایک حال میرے ذہن میں آیا، کیوں نہ جن بھوتوں کا ڈرامہ کروں۔ یوں سہاگ کی خوشحال زندگی کو بچانے اور ایک درندہ نما انسان کے شر سے بچنے کے لیے میں نے اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ دوپہر کے وقت اپنے کمرے میں زور زور سے شور کرنا شروع کر دیا، کپڑے پھاڑ ڈالے، کمرے میں موجود شیشے کے برتن توڑ ڈالے، بال بکھیرے، آنکھوں میں نمک ڈال کر لہو لہان کر لیا، دیواروں میں ٹکریں مارنا شروع کر دیں۔ میرا شور سن کر خاوند کمرے میں آ گیا۔ کمرے کی ابتر حالت دیکھ کر اس کے حسان خطا ہو گئے۔ میں نے اسے بھی زور سے ٹکر دے ماری، اس کا گریباں چاک کر دیا، ناخنوں سے اس کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ کافی دیر شروع ہوگا اور اودہ مچانے کے بعد خود ہی دھڑام سے بیڈ پر گر گئی۔ میرے منہ سے جھاگ بہنے لگی، آنکھوں سے جیسے شعلے نکلنے گئے۔ یہ خوفناک صورت دیکھ کر میرا خاوند گھبرا گیا، گاڑی میں مجھے ڈالا اور میکے چھوڑ گیا۔ رات کو ہی اس درندہ نما انسان کا فون آ گیا۔ صبح اس کے گھر ملنے کا وعدہ کیا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن آیا۔ میں نے اس سے ملنے کا یہی ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ کسی قسم کا کوئی دورہ مجھے نہیں پڑتا اور نہ ہی جن بھوتوں کا مجھ پر سایہ ہے۔ صرف اس بلیک میلنگ کرنے والے انسان کی وجہ سے مجھے سب لوگوں کو دھوکہ دینا پڑ رہا ہے۔ میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے، میری برباد زندگی کو آپ خوشحال بنا سکتے ہیں، مجھے اس کرب کی زندگی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ اس شخص کی درندگی کی وجہ سے میں زندگی کے 2 پارٹوں میں پس رہی ہوں۔ اگر آپ اس کے شر سے مجھے بچا لیں تو مجھ پر اور میرے والدین اور سسرال پر آپ کا احسان عظیم ہوگا۔ اس کی کرب و الم میں ڈوبی بپتا سن کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم نے عذرائے ہمدردی اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس شخص کے گھر کا ایڈریس لے کر اگلی صبح ہم اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ نجمہ کی ساری بے بسی کی داستان اسے سنائی اور بڑے احترام اور گریہ زاری کے لہجے میں تصاویر اور نیگیٹو واپس مانگے۔ یہ مطالبہ سننا تھا کہ اس کی آنکھیں آگ برسانے لگی۔ وہ تو ساون بھادو کے بادلوں کی طرح ہم پر گرجنے لگا، گالیاں بکنے لگا، زبردستی پر اتر آیا اور ہمیں دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ اپنے بزرگوں اور پیر و مرشد کو یاد کر کے راستے میں ہی میں نے ایک مخصوص ورد پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ورد پڑھتا جا رہا تھا اور اس کے گھر کی طرف منہ کر کے پھونکے مارتا جا رہا تھا۔ ورد پڑھنے کی دیر تھی کہ وہ تصاویر اور نیگیٹو انسانی پنجروں میں تبدیل ہو کر گھر کے سین میں ناچنے لگے۔ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے شرارے گھر کے در و دیوار کو تپانے لگے۔ دیواریں لوہے کی چادروں کی طرح، سرخ انگاروں کی طرح دہکنے لگیں۔ لکڑی کی جتنی اشیاء گھر میں موجود تھی سب کو آگ لگ گئی۔ شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ آگ گھر میں موجود افراد کی طرف بڑھنے لگی، پھر تو سب افراد کی دوڑیں لگ گئیں۔ وہ آگ اور آگ کے شعلے ان کے پیچھے لپک رہے تھے۔ پورا محلہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر خوف زدہ تھا۔ وہ لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، کیونکہ وہ لوگ بھی اس شخص کے کردار کی وجہ سے تنگ تھے۔ اس کے خاندان پر یہ قدرتی عذاب دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی ہم نجمہ کے گھر سے دور تھے کہ وہ درندہ نما شخص بھاگتا ہوا آیا اور میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ اپنے کیے پر سخت ندامت کا اظہار کر رہا تھا اور ہر صورت معافی کا طلبگار تھا۔ رحم کی اپیل کرنے لگا، ہمارا ہر مطالبہ ماننے پر تیار ہو گیا، بدلے میں صرف معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ تصاویر اور نیگیٹو ساتھ لایا تھا، وہ ہمارے حوالے کی، یہاں تک کہنے لگا اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاؤں گا، بس آپ دعا کریں کہ ہمارا گھر امن سکون ہو جائے، افراتفری ختم ہو جائے، ہمیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔
اس سے پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد میں نے پھر ورد پڑھ کر پھونک ماری اور اسے کہا اب گھر جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ خوش ہو گیا، ہنستا مسکراتا گھر پہنچا تو کیا دیکھتا کہ گھر کے پورے صحن میں گلاب کی پتیوں کے ڈھیر لگے ہیں، خوشبو نے پورے گھر کو معطر کر رکھا ہے، گھر کے افراد خوشی سے اٹھتے پھرتے ہیں۔ وہ رات میں سویا تو پھر دوسری صبح نہ اٹھ سکا، وہ اپنی زندگی ہار بیٹھا۔ جب مجھے پتہ چلا تو میرے منہ سے نکلا خس کم جہاں پاک۔ دوسری طرف نجمہ کے گھر پہنچ کر تنہائی پاتے ہی تصاویر اور نیگیٹو نجمہ کے حوالے کی اور اسے ہمیشہ کی خوشی کی نوید دی۔ گھر والوں کو کہا آئندہ نجمہ کو دورہ نہیں پڑے گا، ہم نے جن بھوتوں کا مستقل علاج کر دیا ہے، اب آپ جلدی اسے سسرال بھیج دیں، آئندہ ادھر بہت خوش و خرم رہے گی، سسرال والے اسے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، اسے بھی چاہیے کہ یہ ان کی خدمت جی جان سے کرے، وہ اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آئیں گے۔ ہماری تسلی تشفی سے ان کی جان میں جان آئی۔ اگلی صبح حسب استطاعت ان لوگوں نے ہمیں رخصت کیا اور ہم نے مزید وقت ضائع کیے بغیر گھر کی راہ